کتاب ملازمت نہیں کاروبار میں سے ٹاپک شروع کریں گے۔ کاروباری میں خوشحالی کے 6 اصول۔ وارن بفٹ دنیا کے نامور سرمایہ کار ہیں۔ یہ امریکہ کے شہر اوہاما میں رہتے ہیں۔ یہ امریکہ کی 9 بڑی کمپنیوں کے چیئرمین، سی او یا سربراہ ہیں۔ یہ 2000 سے دنیا کے 10 امیر ترین لوگوں کی فہرست میں آ رہے ہیں۔ یہ غریب والدین کی اولاد تھے۔ سرمایہ کاری جینس میں تھی۔ بچپن میں بچوں کو کوکو کولے کی بوتلیں سپلائی کرنا شروع کی اور پھر کبھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ یہ اس وقت $74 بلین کے مالک ہیں، لیکن دولت کے باوجود سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ یہ 5 کمروں کے پرانے گھر میں رہتے ہیں۔ یہ گھر انہوں نے 1958 میں خریدا تھا۔ یہ گھر کا سارا کام خود کرتے ہیں۔ گھر کے سامنے ایک چھوٹی سی کافی شاپ ہے۔ صدر اوباما اور بل گیٹس ہوں یا پھر کسی دوسرے ملک کا سربراہ، کاروباری شخصیت یا راک سٹار، جو بھی شخص وارن بفٹ سے ملنا چاہتا ہے وہ ان سے وقت طے کرتا ہے اور اس کافی شاپ میں آ جاتا ہے۔ وارن بفٹ طے شدہ وقت پر یہاں آتے ہیں، اس شخص سے ملاقات کرتے ہیں اور وقت ختم ہونے پر وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ اس وقت امریکہ اور دنیا میں 2 تحریکیں بھی چلا رہے ہیں۔ یہ دنیا میں ایسے 100 ارب پتی لوگوں کا کلب بنانا چاہتے ہیں جس کے تمام ممبرز انتقال سے قبل اپنی 3/4 دولت خیرات کر دیں۔ یہ دولت دنیا بھر میں فلاح عامہ، صحت، تعلیم اور ریسرچ پر خرچ ہو۔ یہ ہر سال بل گیٹس کی بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کو خیرات دیتے ہیں۔ وارن بفٹ نے 2014 میں $2.8 بلین بل گیٹس کی فاؤنڈیشن کو دیے۔ یہ امریکہ میں امیر لوگوں کو زیادہ ٹیکس دینا چاہیے۔ امیر لوگوں کو زیادہ ٹیکس دینا چاہیے جیسی تحریک بھی چلا رہے ہیں۔ امریکہ میں سرمایہ کاروں کو ٹیکس مراعات حاصل ہے۔ وارن بفٹ ان مراعات کے خلاف ہیں۔ یہ کہتے ہیں میرے مینیجر میرے مقابلے میں زیادہ ٹیکس دیتے ہیں۔ یہ معاشرے کے ساتھ ظلم ہے۔ حکومت کو امیروں پر ٹیکس بڑھانا چاہیے اور غریبوں پر ٹیکس کا بوجھ کم کرنا چاہیے۔ وارن بفٹ دنیا کے ان چند لوگوں میں بھی شمار ہوتے ہیں جنہوں نے انسانی ذہن کو بے تحاشا متاثر کیا۔ یہ صوفی منتش انسان ہے۔ آپ صوفیہ اکرام کے طرز زندگی کا مطالعہ کریں اور اس کے بعد وارن بفٹ کے شب روز کا تجزیہ کریں تو آپ کو دونوں میں بے شمار مشترک عادتیں ملیں گی۔ یہ ارب پتی ہونے کے باوجود ذہنی، روحانی اور جسمانی لحاظ سے صوفی ہیں۔ یہ ٹینشن فری زندگی گزارتے ہیں، ذاتی زندگی میں کنجوس ہیں، خوراک، کپڑوں اور گاڑیوں پر رقم ضائع نہیں کرتے۔ یہ تعیشیات سے بھی پاک ہیں۔ نمود و نمائش کے خلاف ہے۔ دولت کے اسرار کو گناہ سمجھتے ہیں۔ ریسٹورانوں سے صرف اتنا کھانا خریدتے ہیں جتنی انہیں ضرورت ہوتی ہے، لیکن ضرورت مندوں کے لیے ان کا دل انتہائی کھلا ہے۔ آپ پورے عالم اسلام سے کوئی ایک ایسا رئیس شخص دکھا دیجیے جو ہر سال اربوں ڈالر چیریٹی کرتا ہو، جبکہ وارن بفٹ ہر سال یہ کرتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں۔ وقت، مذہب، نسل اور ملک سے بالا تر ہو جاتے ہیں۔ ان کی دولت دنیا کے 245 ممالک کے ضرورت مندوں کی کام آتی ہے اور یہ ان کے انتقال کے بعد بھی کام آئے گی، مگر یہ دولت، ان کا طرز زندگی ہمارا موضوع نہیں۔ ہمارا موضوع سرمایہ کاری اور دولت کے بارے میں ان کا فلسفہ حیات ہے۔ وارن بفٹ نے نئے سرمایہ کاروں کو خوشحال زندگی گزارنے کے خواہش مند مڈل کلاسیوں اور آمدنی میں اضافے کے متمنی لوگوں کے 6 اصول واضح کیے۔ یہ 6 اصول وارن بفٹ کی کامیابی کے گور ہیں۔ یہ گر دنیا کے عظیم سرمایہ کار فلاسفر کی کاروباری زندگی کا نچوڑ ہیں۔ میں یہ نچوڑ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ اگر تھوڑی سی توجہ دیں تو یہ گر آپ کی زندگی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وارن بفٹ کا پہلا اگر آمدنی سے متعلق ہے، ان کا کہنا ہے انسان کو کبھی ایک ذریعہ معاش پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کو کبھی ایک ذریعہ معاش پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، اس کا کوئی نہ کوئی دوسرا سورس آف انکم ضرور ہونا چاہیے۔ میں وارن بفٹ کے اس نقطہ سے اتفاق کرتا ہوں۔ دنیا میں ہر وہ شخص معاشی دباؤ کا شکار رہتا ہے جس کی آمدنی کا ذریعہ ایک ہوتا ہے۔ آپ نوکری کرتے ہو یا کاروبار، آپ روزانہ اتار چڑھاؤ سے گزرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی نوکری، کوئی کاروبار مستقل نہیں ہوتا، چنانچہ آپ جب بھی کسی ایک ذریعہ پر انحصار کریں تو آپ دباؤ ضرور آئے گا۔ چنانچہ آپ کو آمدنی کے 2 سے 3 مختلف ذرائع پیدا کرنے چاہیے۔ آپ اگر میاں بیوی ہیں تو آپ دونوں کو کام کرنا چاہیے اور دونوں کا کام مختلف ہونا چاہیے تاکہ اگر کسی کا کام یا جاب ختم ہو جائے تو بھی گھر چلتا رہے۔
دنیا کا بہتر ماڈل کام بزنس اور سرمایہ کاری ہے، یعنی اگر گھر کا ایک فرد جاب کرتا ہے تو دوسرے کو کاروبار کرنا چاہیے، اور یہ دونوں جو کما رہے ہیں اس کا ایک حصہ سرمایہ کاری میں لگنا چاہیے۔ ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کے 4 بڑے ذرائع ہیں: اسٹاک ایکسچینج، بینک میں ماہانہ یا سالانہ بنیاد پر فکس ڈپازٹ، پراپرٹی میں سرمایہ کاری، یا پھر پروفٹ اور اس لاس کی بنیاد پر کسی کا کاروباری ادارے میں رقم لگا دینا۔ یہ سرمایہ کاری آپ کے گھر کے اخراجات میں سہولت پیدا کر دے گی، تاہم آپ خواہ ارب پتی ہی کیوں نہ ہوں۔ آپ کی آمدنی کا ذریعہ ایک نہیں ہونا چاہیے، آپ کے 2 یا 3 سورس آف انکمز ہونے چاہیے۔ وارن بفٹ کا دوسرا اصول اخراجات سے متعلق ہے۔ وارن بفٹ کا کہنا ہے کہ آپ کو صرف ضرورت کی اشیاء خریدنی چاہیے، آپ بلا ضرورت رقم خرچ نہ کریں۔ وارن بفٹ مثال دیتے ہیں: میں بے شمار ایسے لوگوں سے واقف ہوں جو بلا ضرورت اشیاء خریدنے کی عادت میں مبتلا تھے، لیکن انہیں بعد ازاں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایسی اشیاء بیچنا پڑیں جو ان کے لیے انتہائی ضروری اور اہم تھی۔ میں وارن بفٹ کی اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ ہم جب بھی کوئی چیز خریدتے ہیں ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے: کیا یہ چیز میرے لیے ضروری ہے یا میں اس چیز کے بغیر بھی گزارا کر سکتا ہوں؟ ہمیں ان سوالوں کے جواب کے بعد خرید و فروخت کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہم یہ عادت اپنا لیں گے تو ہمارے معاشی دباؤ میں کمی آ جائے گی۔ وارن بفٹ کا تیسرا اصول بچت سے متعلق ہے۔ وارن بفٹ کا کہنا ہے کہ دنیا کے زیادہ تر لوگ اخراجات سے بچنے والی رقم کو بچت کہتے ہیں۔ یہ تصور غلط ہے۔ انسان کو چاہیے یہ اسے بچت نہ سمجھے جو خرچ کرنے کے بعد باقی بچ جائے، بلکہ اسے وہ خرچ کرنا چاہیے جو بچت کے بعد باقی بچ جائے۔ یہ کہتے ہیں آپ اپنی زندگی میں داخل ہوتے ہی یہ فیصلہ کر لیں آپ اپنی آمدنی کے اتنے فیصد بچائیں گے۔ آپ کے ہاتھ میں جو ہی رقم پہنچے آپ سب سے پہلے اس میں سے بچت الگ کریں اور باقی رقم اس کے بعد خرچ کریں۔ آپ پوری زندگی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ یہ فارمولہ بھی پریکٹیکل اور کامیاب ہے۔ آپ آج سے اس پر عمل شروع کریں، آپ 3 ماہ میں اس کے نتائج دیکھیں گے۔ وارن بفٹ کا چوتھا اصول سرمایہ کاری کے متعلق ہے۔ یہ اپنی پوری سرمایہ کاری کو زندگی کو وارن بفٹ کا چوتھا اصول سرمایہ کاری سے متعلق ہے۔ یہ اپنی پوری سرمایہ کاری کی زندگی کو صرف ایک فقرے میں بیان کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں میں نے کبھی اپنے تمام انڈے ایک ٹوکری میں نہیں رکھی۔ یہ کہتے ہیں آپ اپنی بچت کو کبھی کسی ایک سیکٹر میں نہ لگائیں، کیونکہ اگر یہ شعبہ بیٹھ گیا تو آپ کی ساری سرمایہ کاری پھنس جائے گی۔ آپ 8 سے 10 شعبوں کی فہرست بنائیں اور اپنی بچت ان تمام شعبوں میں پھیلا دیں، آپ کو کبھی گھاٹا نہیں پڑے گا۔ وارن بفٹ کا 5واں اصول رسک کے متعلق ہے۔ یہ کہتے ہیں لوگ دریاؤں میں اندھا دھند چھلانگ لگانے کو رسک کہتے ہیں، جبکہ یہ رسک نہیں خودکشی ہے۔ آپ دریا کو دریا سمجھیں، اسے خطرناک جانیں، آپ کبھی اس کی گہرائی ماپنے کے لیے اس میں پاؤں نہ ڈالیں۔ وارن بفٹ کا یہ نکتہ خاصا مشکل ہے۔ یہ شاید اس اصول کے ذریعے سمجھنا چاہتے ہیں کہ انسان کو اپنی غلطیوں سے سیکھنے کے بجائے دوسروں کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ آپ خود رسک لینے کے بجائے دوسروں کے رسک سے سیکھیں۔ رسک کا معنی خطرہ ہوتا ہے۔ آپ دریا کی گہرائی ماپنے کے لیے خود دریا میں نہ اتریں۔ آپ دریا کے کنارے نصب بوٹ پر لیں یا پھر دریا کے کسی ماہر سے پوچھ لیں۔ یہ بتانا چاہتے ہیں ہمیں زندگی میں رسک لینے سے پہلے باقاعدہ ریسرچ کرنی چاہیے، لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے اور اکثر رائے سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور وارن بفٹ کا چھٹا اور آخری اصول توقعات سے متعلق ہے۔ یہ کہتے ہیں ایمانداری قیمتی تحفہ ہے، آپ سستے لوگوں سے اس کی توقع نہ رکھیں۔ میں وارن بفٹ کی اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ ہم اعتماد کی وجہ سے 80% دھوکے کھاتے ہیں۔ آپ لوگوں پر اندھا اعتماد کی بجائے سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، آپ 80% دھوکوں سے بچ جائیں گے۔ ہم سرمایہ کاری کے لیے ہمیشہ دوسروں پر اعتماد کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو ظاہری حلیے کی بنیاد پر ایماندار یا بے ایمان سمجھ بیٹھتے ہیں اور یہاں سے ہمارے معاشی مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ دوسرے پر اندھے اعتماد کی بجائے ٹھوک بجا کر سرمایہ کاری کریں، اپنی تسلی کریں، کاغذی کارروائی مکمل کریں اور وقت پر قسطیں ادا کریں۔ آپ کو کبھی شرمندگی یا پریشانی نہیں ہوگی۔
وارن بفٹ کے یہ 6 اصول صرف فلسفہ نہیں ہیں، یہ ان کی عمر بھر کے تجربات کی کمائی ہیں۔ یہ وہ اصول ہیں جنہوں نے معمولی غریب انسان کو دنیا کا دوسرا امیر ترین شخص بنایا۔ ہم اگر ان اصولوں کو رہنما مان لیں تو ہم ارب پتی نہ بھی بنے تو بھی ہم ایک خوشحال زندگی ضرور گزار سکتے ہیں۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔